نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة، اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے، کن کی طرف؟ یہ نہ ماننے والوں کی طرف. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم اکٹھی کر دیتے ان پر ہر چیز. قبلاً، سامنے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثریت جہالت برت رہی ہے، اس لیے مانتی نہیں. آیت نمبر 109 میں نشانیوں کی بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس نشانیاں آئیں تو ہم مان جائیں گے. فرمایا نہیں، پہلی دفعہ نہیں مانے تو اب نشانیاں بھی فائدہ نہیں دیں گی. اور نشانیوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتاریں، جو ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور ان سے مردے اٹھ کے باتیں کرنے لگیں. کوئی مرا ہوا شخص اٹھ کے کہے کہ میں نے مرنے کے بعد دیکھا، حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور وہ آپ کی رسالت کی تصدیق بھی کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر چیز ہم ان کے سامنے اکٹھی کر کے لا دیں. ایک نشانی، دو کیا، سب کے سب. قبلن کے دو معنی ہیں یہاں. ایک کیا ہے؟ قابل کی جمع، یعنی مقابل، سامنے. اور دوسرے قبیل کی جمع، جماعت جماعت، گروہ در گروہ. یعنی ہم گروہ در گروہ، ایک کے بعد ایک گروہ ان کے سامنے لا کھڑا کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرے. ان سب کی باتوں کو بھی یہ جھٹلا دیں گے، ان کے دلوں پہ ایسی مہر لگ گئی. اور قابل کی جمع اگر ہو، یعنی ہر چیز دنیا کی ان کے سامنے لا اکٹھی کرے اور وہ سب چیزیں بولنے لگیں اور کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر ہم فرشتے بھی ان پہ اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے اور وہ چیزیں بول اٹھتی، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. جس شخص کے اندر طلب نہیں، جس شخص کی نیت میں ہدایت لینا نہیں، اس کے سامنے دنیا بھر کے دلائل جمع کر دے، وہ نہیں مانے گا. یہ کس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ بتایا تو اہل مکہ کو جا رہا ہے، لیکن یہاں بھی مکہ والے بہت ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں جن کو آپ ہر دلیل سے سیٹسفائی کر دے وہ کبھی نہیں مانیں گے. بہت سے لوگ اپنے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ہر طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، اور کچھ نہیں تو بچوں کو ہی لے لیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، کریں تو کریں کیا؟ ہوتا ہے نا ایسے. کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ابھی طلب ہی نہیں. تو کہتے نا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. وہ کیا ہے طوفان؟ وہ طلب پیدا ہو جائے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے اندر وہ سچی طلب اور تڑپ ہی نہیں. وہ تڑپ آ جائے تو رستہ کہیں بھی مل جاتا ہے اور لازماً مل جاتا ہے. لیکن اگر تڑپ اور طلب نہ ہو تو سامنے رکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا. مثلاً آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی کھانے پر، آپ کو بھوک ہی نہیں، تو آپ گوارا ہی نہیں کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ پکا ہوا کیا ہے. ہوتا نا ایسے. لیکن اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ ڈھکے ہوئے برتن بھی اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کچھ کھانے کو ہے. کوئی نہ بھی آپ کو پیش کرے تو آپ خود پوچھ لیں گے کہ بھی مجھے سخت پیاس لگی ہے، پانی ہے؟ تو آپ پانی کب مانگتے ہیں؟ جب آپ پیاسے ہوتے ہیں، ورنہ پانی سامنے بھی رکھا ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا جب پیاس لگے گی پی لیں گے. ان اہل مکہ کا یہی حال ہو گیا تھا، اور ہر اس شخص کا یہی حال ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب کوئی نہیں، جو خیر سے خالی ہو گیا. اب دعا کریں کس بات کے لیے؟ کہ اللہ طلب پیدا کر دے، وہ تڑپ پیدا کر دے، وہ طوفان سے آشنا کر دے، وہ راہ دکھا دے.
اللہ ان یشاء اللہ، اب بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ہدایت دے دے. وہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا، دل کو زبردستی الٹا سکتا ہے. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے حق کو سمجھ نہیں پاتے. وکذالک، اور اسی طرح جعلنا لکل نبی عدوا، بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، ہر نبی کے دشمن موجود رہے. اچھا یہ بات کیوں بتائی جا رہی؟ اب دیکھیں نا کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں. اگر تم اچھے ہوتے تو اتنے لوگ تھوڑی تمہاری مخالفت کرتے، اگر واقعی تم سچے ہوتے تو سب لوگ تمہارے پاؤں دھو کے پیتے. چونکہ تمہاری بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے ہی نہیں. پھر لوگ حق کا معیار یہ بنا لیتے ہیں نا، کس کے ساتھ میجورٹی. یہ حق کا معیار نہیں ہے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے. حق کا معیار یہ ہے کہ حق کس کے پاس، حق ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. آپ مثلا واش روم میں جاتے ہیں، ایک بالٹی صاف پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک ٹب میں میلا پانی کپڑے دھوئے ہوئے کا رکھا ہوا ہے جو زیادہ ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اس ڈھیر سارے میلے پانی کی نسبت وہ ایک بالٹی پانی جو ہے وہ کافی. اللہ تعالیٰ بتا ہی رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن موجود رہے ہیں. اس لیے اگر تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، تمہارے مخالف ہو جائیں، تو تم پرواہ نہ کرو، غم نہ کھاؤ. یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جو اس راستے پہ چلے گا اس کے لیے کانٹے بچھائے جائیں گے، اس کی مخالفت ہوگی. اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن. کون سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، بہت سے شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی. کچھ انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا، جیسے سورۃ الناس میں آتا نا من الجنۃ والناس. یہ جن اور انس مل کے کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں. یوں ہی، وہی کہتے ہیں نا خفیہ اشارے کو، خفیہ طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، ملمہ شدہ باتیں. غرورا، فریب کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. زخرف کسی شے کے کمال حسن کو کہتے ہیں، کامل حسن، بہت ہی خوبصورت. سونے کے لیے بھی لفظ زخرف استعمال ہوتا ہے، سونا، گولڈ. لیکن بات کو زخرف کب کہتے ہیں؟ کہ جب جھوٹ سے آراستہ کی جائے بات، یعنی جھوٹ کا ملمہ کیا جائے. اور ملمہ شدہ باتوں کے لیے یعنی خوبصورت باتیں، خوشنما باتیں، جھوٹی باتیں. یہاں زخرف القول سے مراد وہ ساری چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے عموماً کام لے کر لوگ انسانوں کو حق کی راہ سے بھٹکاتے ہیں. یہ ایک بڑا مفید ہتھیار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. نیگیٹو پروپیگنڈا مراد ہے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف. ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے. کیا اصول؟ کہ جو شخص دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کچھ لوگ اس کے بلانے پر اس کے آگے لبیک کہیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے، مددگار بن جائیں گے. لیکن کچھ لوگ حریف، مخالف، دشمن بھی ہو جائیں گے. ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا. اگر ہر نبی کے ساتھ ہوا تو ہر اس انسان کے ساتھ ہوگا جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا. اب یہ مخالفین آپس میں ایکا کر لیتے ہیں. یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جن انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کے خلاف، اور انسان ان کے آلائے کار بن کے شیطانوں کے ان وسوسوں کو، ان کے خلاف باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ہر نبی کے لیے، اور پھر ہر اس انسان کے لیے اس کے ضمناً اس کا معنی نکلتا کہ جو شخص بھی نبیوں والا مشن لے کے اٹھے گا. انبیاء کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو آج کے دور میں بھی جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، ان کے خلاف محاذ آرائی قائم کی جائے گی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا. یہ پروپیگنڈا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بالکل جھوٹ پر مبنی ایک بات عام کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسانوں کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے. پہلے وہ گمان ہوتا ہے، پھر وہ
بار بار آنے سے یقین بن جاتا ہے، پھر وہ یقین گفتگو بن جاتا ہے، پھر وہ گفتگو پھیلا دی جاتی ہے، پھر وہ بہت سی زبانوں پہ آ کر ایک گواہی بن جاتی. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے. آپ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ بالکل ایک جھوٹی بات آپ پہ گھڑ کے منسوخ کر دی جائے اور عام پھیلا بھی دی جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان سوچتا میں نے کی نہیں، یہ کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ آزمائش، کہ پھر بھی ایک شخص اس راستے پر کتنا پکا رہتا ہے، سچائی پر کتنا قائم رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہوگی تو آپ ذرا سی بات سن کے لوگوں کی ایک دم بھڑک اٹھیں گے اور اپنا کام چھوڑ بیٹھیں گے. تو جو شخص لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے پروپیگنڈے سے ناراض ہو کر حق کی راہ چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بے وزن لوگ پسند نہیں کہ اس کے دین کا کام کریں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو ہر حال میں اس کے دین پر جمے رہیں، ہوا موافق ہو یا مخالف ہو، تعریف ملے یا بد تعریفی، کوئی ساتھ دے یا دشمن بنے، کچھ بھی کوئی کرے، جب ایک راستہ حق کا ہے اور اسے حق دیکھ کے چن لیا تو پھر اس پہ جم جائے. قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنا راستہ نہ چھوڑے، اللہ کو تھامے رکھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے. یعنی یہ تیرے رب کی مشیت ہے. مشیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ انہیں کرنے کی آزادی دے رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. مشیت اور رضا میں فرق ہے. مشیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اچھا کام کرنے والوں کو بھی آزادی دی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو بھی. اگر اللہ تعالیٰ یہ آزادی نہ دیتے تو کیسے پتا چلتا کون اچھا اور کون برا؟ اگر ہر شخص کو مجبور کر دیا جاتا کہ صرف سچ بولے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولتے ہی زبان باہر نکل آئے، تو پھر سچوں کا سچ کیسے نکھرے اور جھوٹوں کا جھوٹ کیسے پتا چلے؟ اللہ نے اچھی بات کرنے کی بھی اجازت اور رخصت اور سہولت دی ہے اور غلط کام کرنے کی بھی. پھر ہم سے امتحان لیے کہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا اگر تیرا رب چاہتا، یعنی جبرن انہیں نہ کرنے دے تو نہ کر سکتے. یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس طریقے سے آزمائش ہوگی. فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. جسٹ اگنور، اعراض، بس چھوڑ دو، آگے یہ ہے، ادھر سے نکل جاؤ. آپ دیکھیں کہ جیسے آپ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، آگے کوئی چیز آ گئی تو آپ گاڑی مار دیں گے اس کو. گاڑی مارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی گاڑی ٹوٹ جائے گی. عقل مندی کیا ہے؟ سائڈ سے ہو کے نکل جائیں، تھوڑی سلو کر لیں. ٹھیک ہے آپ ایک سپیڈ پہ آ رہے تھے، وہ سپیڈ آپ کی خلل انداز ہوئی، آپ کو غصہ تو ضرور آیا، لیکن حل کیا ہے؟ ٹکرائے نہیں اس چیز سے، ادھر سے ہو کے چلے جائیں، اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ منزل تک پہنچ جائیں. اگر آپ ٹکرانے لگ گئے نا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو گاڑی کو ٹھیک کرانا پڑ جائے گا، وہیں بیٹھے رہیں گے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، جب یہ آندھی اڑتی ہے، وائرس پھیلتا ہے، تو کیچ کون کرتا ہے؟ جن کی ریزسٹنس لو ہوتی. وسوسوں کا شکار کون ہوتے ہیں؟ جن کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے. وہ کسی کے بارے میں بھی بات سن کے کہتے ہیں اچھا ذرا میں خود تحقیق کر لوں. اسی لیے فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہوں اس پروپیگنڈے کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. ایسی فضول باتیں کس کو بھلی لگتی ہیں؟ کون قبول کرتا ہے؟ کون انہیں ایکسپٹ کر لیتا ہے؟ کون ان پہ یقین کر لیتا ہے؟ کون مان جاتا ہے؟ جو آخرت کو نہیں مانتا، جس کو اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کیوں مان لیا تھا. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے لگے بغیر تحقیق کے، اور اس پر ایکشن کرنے لگے انسان. تو عقیدہ آخرت کے بارے میں جب کمزوری ہو جاتی ہے، دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، حساب کا یقین نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے انسان شیطان کے جال میں پھنسنے لگتا ہے. شوشے اور دلیل میں فرق ہوتا ہے.
شوشہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات جس کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے اس کو سمجھے بغیر اس کو کوئی سائٹ کا اس کا ایسا پہلو نکال لینا. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کوئی تصویر دیکھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو اس طرح نظر آئے گی، تو آپ یہ بھول جائیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، مثال کیا ہے، آپ کہیں اچھا تصویر کھنچوانا جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ حرام ہے. اب آپ نے کیا کیا، یعنی اس وقت یہ مسئلہ نہیں ڈسکس ہو رہا کہ تصویر حلال ہے کہ حرام ہے، اس وقت کوئی اور بات کی جا رہی. اور تصویر سے مراد صرف کسی جانداری کی تصویر تو نہیں ہوا کرتی، لیکن چونکہ ہر شخص اپنے دماغ کے مطابق چیزیں لیتا ہے، اپنے ظرف کے مطابق، سیدھی یا الٹی. تو میں نے بتایا نا کہ جس طرف سے کوئی دیکھتا ہے اسی طرح کی چیز نظر آتی. تو ایسے میں شوشہ پرداز لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو سنجیدہ حقائق پہ غور نہیں کرتے، جنہیں اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. وہ فضول پروپیگنڈے کرنے بھی پسند کرتے، سننے بھی پسند کرتے. وہ کوئی سنجیدہ کام نہیں کرنا چاہتے، لہذا وہ اسی شغل میں مصروف رہتے ہیں کہ واٹس نیو، وہ ہر نئی بات کے تلاش میں ہوتے ہیں. اچھا کوئی اور نیا شوشہ، کوئی نئی بات، کوئی نئی خبر. فرمایا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے کہ ایسے شر سے صرف پناہ مانگی جائے، کیونکہ یہ چیز انسان کو بعض اوقات بڑا بددل کرتی. اب دیکھیں نا، ایک بات آپ نے کی نہ ہو اور 10 لوگ وہی دہرائے چلے جائیں، آپ پہ الزام تراشی کیے چلے جائیں، تو بعض اوقات انسان کا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے، انسان کے اندر پریشانی آنے لگتی. اس کا حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا. ابن جریر نے حضرت ابو ذر غفاری سے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا. یہ ایک لمبی مجلس تھی. آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ شیاطین جنوں سے بھی زیادہ برے ہیں، وہ اصل شیطان سے بھی زیادہ برے ہیں جو انسانوں میں سے شیطان لوگ ہیں، جو صرف فساد کی بات کرتے ہیں اور ناروا باتیں اچھالتے ہیں. ہم شر من شیاطین الجن. پھر فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ وہ اسی پہ راضی رہیں، اس کو پسند کریں. یعنی جن لوگوں کی زندگی میں آخرت کا تصور نہیں، یقین نہیں، وہ شوشوں پہ خوش رہتے ہیں، وسوسے پھیلانے میں، پروپیگنڈے کرنے میں. فرمایا وہ کرتے رہیں، اسی پہ راضی رہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں، یعنی گناہ. اللہ نے ان کو یہ ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ تاکہ وہ اپنے گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کا گناہ کتنا ہے، بہتان ترازی کتنا کبیرہ گناہ ہے. کسی کی غیبت بری ہے، لیکن اگر وہ بہتان بھی ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. یعنی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا، برائی اس کی کرنا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر اس میں جھوٹ بھی شامل ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس سے جھوٹی باتیں منسوب کر کے عام کی جائیں، تو یہ تو غیبت سے بھی زیادہ شدید چیز ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. دوسروں پہ بہتان ترازی ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے انسانوں کی سال ہا سال کی عبادتیں، ریاضتیں بھی ضائع ہو جاتی. جیسے قرآن پاک میں مسلمان بھولی بھالی مومن عورتوں پر ان کی عزت پہ الزام لگانے والوں کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ 80 کوڑے. جو کسی مومن عورت پر جھوٹا الزام لگائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا اور اسی نے بولا، تو اس کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے جائیں. اتنی شدید مار ہے. تو اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا، ان کو پھیلانا، ان کو عام کرنا، یہ بھی سنگین جرائم میں سے ایک جرم ہے.
اور افسوس کہ آج کل بہت سے دیندار لوگ، سو کالڈ ریلیجس پیپل، اس بات کی احتیاط نہیں کرتے اور صرف سنی سنائی باتیں آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں شخص تو یہ نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، حالانکہ کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی. کہیں سے سن لی بات، بلا تحقیق آگے بھی پھیلانا شروع کر دی، کیونکہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کوئی شوشہ ہاتھ آئے تو ہمیں کوئی امپورٹنس ملے. نئی خبریں سنانے کا ہمیشہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، سرپرائز دینے کا. تو عام معاملات میں سرپرائز دیتے دیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کے سرپرائز دینے لگیں اور ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں. یہ جو اقترفو ہے نا، مقترفون، اقتراف لفظی معنی ہوتا ہے درخت کی کھال چھیلنا. کبھی ساگ بنایا آپ نے؟ اس کو عموماً کیسے چھیلتے ہیں؟ مثلا کیلا چھیلنا، چلیے اس کو لے لیتے. تو اسی طرح کسی درخت کی جو اوپر والی سکن ہے نا، اس کو چھیل کے اتارنا. زخم کا چھلکا کریدنا، زخم کے اوپر سے چھلکا ہٹانا. مجازی معنی ہے کمانا، اچھی یا بری کمائی کے لیے، لیکن برائی میں استعمال زیادہ ہوتا ہے. قرافہ کا معنی تہمت لگانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ عموماً جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے یہ تہمت میں آ جاتا ہے کہ یہ تہمتیں جو لگا رہے ہیں لگاتے چلے جائیں، جو کمائی کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، ان کو وبال بھگتنا ہوگا. افغیر اللہ، کیا بھلا اللہ کے سوا، ابتغی حکمن، کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی الزام لگتا ہے نا کسی پر، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کی صفائی ہو جائے، اس الزام کو دھو دیا جائے. اچھا، اب وہ لوگوں کے پاس لے کے جاتا، اچھا تم بتاؤ، تم میری صفائی پیش کرو، تم بتاؤ، تم بتاؤ. ایسے میں کسی کو بھی منصف بنانے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ سوچا کرے اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا، میں کیا کر رہا ہوں. مجھے لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اگر زندگی میں یہ ایک اصول آپ بنا لیں کہ لوگوں کی نظروں میں سچا بننے کی بجائے اللہ کے ہاں اپنی قدر پہچاننے لگے کہ کہاں تک میں پہنچی ہوں اس کے قریب. یہاں پر فرمایا کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور حکم تلاش کروں. حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے. حکم کہتے ہیں صرف صحیح فیصلہ کرنے والے کو، اور حاکم ہوتا ہے ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا. یہ دنیا کے لوگ حاکم ہوتے ہیں، جج، اچھا برا دونوں فیصلہ کر، لیکن حکم کیا ہوتا ہے؟ جو درست فیصلہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہاں صرف الزاموں کا فیصلہ نہیں مراد اس سے کیا ہے؟ حق اور باطل کے انتخاب کا فیصلہ کہاں سے کروانا چاہیے، کہ کیا درست ہے اور کیا غلط. افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ کے سوا کہیں اور حکم تلاش کروں، کسی اور سے فیصلہ کرواؤں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر مفصل کتاب اتاری. عام طور پہ لوگ سوئے رہتے ہیں، جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا، سر ڈھانکتے ہیں تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں. آپ سوچتے ہیں اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، میں نے کیا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ سب لوگ میرے پیچھے جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے اور ہر ایک پیچھے پڑ گیا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتی ہو، وہ کیوں کرتی. اکثر لوگوں کو یہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ طرح طرح کے تانے دینے لگتے ہیں. پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ اچھا جو یہ کہتے ہیں وہی کر لیتے ہیں. آسانی کی طرف لڑکتا ہے نا انسان. اب میں آپ سے سوال کروں گی، آپ اپنے آپ سے کریے کہ کیا جب مجھ پر کوئی الزام لگاتا ہے تو میں اس میں کس کو منصف بناتی ہوں، اپنی سچائی کا فیصلہ کس سے لیتی ہوں، یا مجھے کس سے لینا چاہیے، میں درست ہوں یا غلط ہوں، میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں. جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو لوگ فوراً ججمنٹ دیتے ہیں نا، فوراً دیتے ہیں ججمنٹ، فلاں اچھا ہے، نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو کہتے رہتے ہیں. ہر وقت آپ زد میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی ججمنٹ کی. آپ سوچتے ہیں اچھا کہیں میں ہی تو نہیں غلط کر رہی، میرا خیال ہے یہ سارے جو ایک طرف ہے اور میں اکیلی دوسری طرف، میں ہی غلط ہوں گی، اتنے سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے. شیطان یوں وسوسہ ڈالتا ہے. اب آپ کس سے پوچھیں گے کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ کہاں سے؟ اپنے دل سے.
نہیں، اللہ سے. کون؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یہ کتاب مفصل قرآن یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن کو منصف بناؤ، اس میں کیا لکھا ہے، یہ کیا بتاتا ہے، کیا کرو اور کیا نہ کرو. آپ دیکھیں نا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں خبردار جو یہ کیا، تم سوچو بھی نہ. آپ سوچتے اچھا میں کیا کروں، اس کی مانو کہ اس کی مانو، کس کی مانو، کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ایک دین کا حکم سن کے بڑے کنفیوز، بہت کنفیوز ہو گئے. لوگ کچھ کہتے ہیں، دین کچھ کہتا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں. اگر لوگوں کی نہیں مانتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اگر اللہ کی نہیں مانتے تو پھر آخرت بگڑتی. اب آپ ذرا فیصلہ کریں کیا کرنا ہے آپ کو. ہر دوسرے قدم پہ لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ہے دیکھو بھلا اس کو کیا ہو گیا، یہ کرنا شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں، ایون نماز پڑھیں آپ، اب نماز میں بھی کوئی شک ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہے. باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کنفیوژن ہے، اس میں پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن نماز میں کیا کنفیوژن ہو سکتا ہے؟ جب آپ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لو اب یہ ہر وقت نمازیں پڑھی جا رہی، واہ ابھی واہ تو شادیوں میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں. اچھا مثلا حجاب کے لیے آپ دیکھیں کہ اب شادی کے موقع پر کئی لوگ اگر ساری سچویشن میں اپنے آپ کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتے، سب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا بن گئی. اور بازو کا صرف زبان سے نہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کے رشتے دار کافی انٹلیکچوئل سے پڑھے لکھے، تو پڑھتی نہیں، قرآن پڑھا، کافی پریکٹیکلی چینج ہوئی. ابھی لاہور ایک شادی میں گئی اپنے رشتے داروں کے پاس، کہتی ہیں کہ جینا دوبھر میرا کر دیا گیا کہ صرف زبان سے نہیں، جو آتا وہ میرا کپڑا کھینچتا. کہتے کم از کم ہمارے سامنے اس طرح نظر نہ ہو، ہم نہیں دیکھ سکتے. اب انسان سوچتا اچھا یہ اتنے سارے ہیں اور میرے سے فزیکلی جنگ کر رہے ہیں، اب چلو چھوڑو، کیا اب ان کو ناراض کرنا، جو کہتے ہیں وہی کر لیتی ہوں. کوئی بھی ایسی سچویشن کہ جس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہی رستہ نظر آتا ہے، لوگوں کو دیکھتے وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں، پھر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کا جواب ہے، اور پیچھے بھی یہ جواب گزر چکا، افحکم الجاہلیت یبغون، اور یہاں بھی افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے سوا غیر کو، دوسروں کو اپنا منصف بناؤں، ان سے پوچھوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ کتاب تفصیلاً آ چکی، اس میں سب احکام موجود ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سب پتا ہے. پھر بھی ہم کتاب کو تو پیٹ پیچھے پھینک کے لوگوں کے دین کو اپنا لیتے ہیں. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، کہ وہ نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے، حق کے ساتھ. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو. حق حق ہے، واضح ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. کیونکہ جب میجورٹی لوگوں کی ایک بات کہنے لگتی ہے تو انسان لازماً شک میں پڑتا ہے، لگتا ہے کہ میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، ورنہ اتنے سارے لوگ میری مخالفت نہ کرتے، اور فلاں تو اتنا عقل مند ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. ہم لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں نا، جانچتے ہیں، اچھا وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، یہ مجھے کتنا چاہتا ہے، اس کی نظر میں کیا لگتی ہوں، یہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نہیں، ان میں سے کوئی بھی معیار نہیں. فرمایا حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، تم شک نہ کرنا، لوگوں کو معیار نہ بنانا، اس کتاب کو معیار بنانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.